بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ کہا تھا، بار بار کہا تھا، جب سے چوتھا ستون شروع ہوا تب سے تو ہر روز کہا تھا مت بڑھاؤ اپنے قدم اس حد تک کہ پھر جب قانون حرکت میں آئے تو پھر واویلا، پھر مزید پروپیگنڈا۔ اسی سے روکا تھا کہ ایٹ لیسٹ وطن کو، ملک کو، ریاست کو، اداروں کو، کسی کی پگڑی کو اس قدر مت اچھالیے، تضحیک اس قدر مت کیجئے، توہین پر مت اتر آئیے کہ پھر جب آپ پہ ایک ایک قاعدہ قانون لگ جائے، نافذ ہو جائے، تو پھر آپ کہیں گے اوہ ہوئے 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 پتہ نہیں کی ہو گیا۔ کہا تھا شہداء، ان کی توہین، ہیلی کاپٹر کا واقعہ ہوتا ہے، سیلاب کے دنوں میں ہوتا ہے، اور تمسخر، اور اس پہ ٹھٹھے، اور اس پہ پوری مہم، ہیش ٹیگز، ہن پگتو۔ اب یہ ہوگا، اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ جو واشنگٹن گیا ہوا ہے نا، نیو یارک گیا ہوا ہے، جو جس بھی دنیا کے شہر میں بڑے میں گیا ہوا ہے، وہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے پھر کہ جب لوگ باز نہ آئیں، جب لوگ ایسے پروپیگنڈاز شروع کر دیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، اور اس میں دشمن بھی انوالو ہو، اس کی سہولت کاری بھی ہو رہی ہو، تو پھر یہ ہوگا۔ حساس اداروں کو کال ریکارڈز کرنے کی اجازت دے دی گئی، منع کیا تھا نہ کریں، اور کیوں نہ ہو جب ہم سنتے ہی کسی کی نہیں ہے۔ آرٹیکل 19 آزادی اظہار رائے کو ہمیں یہ حق دیتا ہے، بھرپور دیتا ہے، لیکن اسی آرٹیکل 19 کی سب کلاز اس میں بھی ہے ذمہ داری لازم ہے، یہ ہمیں کرنا ہوگی، فور شور کرنا ہوگی۔ اس کے ساتھ ایکس کی بندش کا مجھے بھی بڑا مسئلہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، باقیوں کو بھی ہو رہا ہوگا، حق سچ والوں کو بھی ہو رہا ہوگا، لیکن پروپیگنڈا کرنے والوں کو تو بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن وزارت داخلہ نے یہ بتا دیا کہ جس قدر توہین کی جا رہی تھی پاکستان کے اداروں کی، اس پہ مجبوراً یہ کرنا پڑا۔ اس پہ آزادی صحافت کے حوالے سے بڑی باتیں بھی ہوں گی، قدغن ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اصل میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ میڈیا جو ذمہ دار ہے، لیکن سوشل میڈیا اور میڈیا میں فرق کیا ہے، آج یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 کے سیکشن 54 کے تحت اب گریڈ 18 کا ISI کا آفیسر، اس سے کم نہیں، وہ یہ کام کر سکے گا۔ ہمیں اب بچنا ہوگا فضول کی گفتگو سے، ملک کے معاملات کے حوالے سے، اور خاص طور پہ گھروں میں بیٹھی میں ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا بس کر دے چگلیاں شگلیاں۔ اگر آج گریڈ 18 کا بندہ یہ چیز ریکارڈ کرے گا تو بس چشم تصور میں لے آئیے حب الوطنی کے حوالے سے کہ روز قیامت پھر ہماری کیسٹیں چلنی ہیں، CCTV فوٹیج چلنی ہے۔ اسرائیل سے بھی ڈرنا چاہیے، اور خدائے اسرائیل سے بھی ڈرنا چاہیے۔ انہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف سینئر صحافی تجزیہ کار جناب حسن خان، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ سینئر صحافی تجزیہ کار جناب عقیل یوسفزئی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور دفاعی معاملات ہوں، ملکی معاملات ہوں، اس پہ بہت ہی کامیاب رپورٹنگ اور تبصرے کرتی ہیں سمیرہ خان، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حسن خان صاحب، آپ نے کہا نا یار یہ کیا ٹاپک رکھ لی ہیں، تو میں نے کہا کہ پھر اس طرح آ جاتے ہیں کہ جب میں بات ہی نہیں مان رہا تو پھر کیا ہوگا، کچھ تو ہوگا نا۔ دیکھیے فیضی صاحب، بہت شکریہ پہلے پروگرام میں دعوت دینے کا۔ سمیرہ اور یوسف زئی صاحب کو بھی سلام کہتا ہوں۔ دیکھیں میرے خیال میں پاکستان اس وقت جو ہے نا مخصوص حالات سے گزر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر چیلنجز جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، اور سیکیورٹی کے حوالے سے نہ صرف یہ ہے کہ انٹرنل حالات جو ہے وہ اس کے متقاضی ہے، بلکہ ایکسٹرنلی اگر ہم دیکھیں تو مغربی سائڈ سے اور مشرقی سائڈ سے پاکستان اس وقت جو ہے جن حالات کا مقابلہ کر رہا ہے، میرے خیال میں اس میں کچھ مخصوص فیصلے جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں، اور یہ صرف پاکستان نے نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیں چند مہینوں پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ امریکہ میں کانگریس کی طرف سے جو ہے نا ٹک ٹاک پہ پابندی لگائی گئی، کیونکہ حالات وہ اپنی مخصوص حالات کو دیکھ کے جو حکومت ہوتی ہے، حکومت وقت ہوتی ہے، وہ فیصلے کرتی ہے، اور
دوسری بات یہ کہ یہ مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر یہ قانون ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اے کی ریکارڈنگ کرے گی، بی کی نہیں کرے گی، سی کی کرے گی، ڈی کی نہیں کرے گی، بلکہ ایک جس میں جو قانون بنانے والے ہیں یا جو نوٹیفیکیشن ایشو کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے، کیونکہ دس لائز فار آل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ نے جو انٹرو میں جس طرح آپ نے وہ سارا ذکر کیا کہ جس کا جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ریفرنس جو کنٹیکسچوالائز کیا آپ نے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو قانون تھا وہ 1996 کا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 1996 میں نہ آپ کا موبائل فون اتنا عام تھا، نہ آپ کا واٹس ایپ وغیرہ تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ایون یہ جو ہماری جو مین سٹریم میڈیا ہے نہ یہ اتنا جو پھیلا ہوا تھا. تو ہر ملک میں یہ جو قانون ہوتا ہے یا جو آئین ہوتا ہے اس کو آرگینک باڈی کہتے ہیں. آرگینک باڈی اس لیے ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ موسمی، مطلب جس طرح ایک باڈی گرو کرتی ہے تو موسم کے ساتھ، وقت کے ساتھ اس میں چینجز آنی ضروری ہوتی ہیں. تو یہی بھی اگر ہمارا قانون وہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہ ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ نئے چیلنجز، اور اسپیشلی یہ جو گزشتہ 3-4 جو ڈیکیڈز ہیں، دہائیاں ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں جو پچھلے 200 سال میں اتنی تبدیلیاں رونما نہیں ہوئی ہوگی جو کہ گزشتہ 3-4 دہائیوں میں رونما ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوانین اس پہ بحث ہو سکتی ہے اس کی یوٹیلیٹی پہ، اور یہ بھی نہیں ہے میرے خیال میں کہ ہر چیز کو ریکارڈ کیا جائے گا. ڈیفینیٹلی وہ جو نیشنل سیکیورٹی کے مسائل ہیں، تو نیشنل سیکیورٹی کا وہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس ملک کا مجھ پہ کیا حقوق کیا ہے، رائٹس کیا ہے. ایز اے سٹیزن میں نے کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے. ویسے بھی خان صاحب اگر میں اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین کے ایشو پہ میں اگر دیگر ممالک کے حوالے سے کوئی ایکس پہ کوئی پوسٹ کرنا چاہوں یا دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں تو وہ تو کئی لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا. اگر وہ روک سکتے ہیں تو ہمیں یہ حق نہیں ہے. نہیں، یہ آپ دیکھیں کسی بھی میرے خیال میں اسپیشلی جو آپ نے اسرائیل کا وہ کیا، یہ تو ہم ذرا زیادہ ٹچی ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت جلد ہم جو ہے نا خطرے میں پڑ جاتے ہیں. ہماری آزادی، دیکھیں آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جو آیا. ابھی آج پریزیڈنٹ زرداری کا آپ نے تقریر سنا ہوگا لاہور میں، وہ ایک وارث میر صاحب کے سیمینار میں وہ تھے. اس نے کہا کہ دیکھیں میں آزادی اظہار اور میڈیا کی آزادی کے فیور میں ہوں، لیکن یہ جو ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ میں بالکل اس کے فیور میں نہیں ہوں. تو اب پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہے میرے خیال میں اس ملک کے جمہوریت کے لیے یا ایز اے سیاسی لیڈر اس وقت وہ ایک ایسے شخصیت ہیں جن کو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیشہ انسانی حقوق کا، اسپیشلی جب پاکستان پیپلز پارٹی اگر آپ اس کی منشور دیکھیں تو اس نے کہا کہ دیکھیں بی بی کی شہادت، مرتضیٰ کی شہادت، وہ ساری اس نے گنے اور کہا کہ ملک کے لیے میڈیا کا آزاد ہونا ضروری ہے، جمہوریت کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے. لیکن جو سوشل میڈیا جس طرح آپ نے ذکر کیا، وہ جنرل سرفراز صاحب کا جو ہیلی کاپٹر کا کریش ہو جاتا ہے، جس طرح اس کو مطلب ہے کہ اسکینڈلائز کیا جاتا ہے، تو ہر آپ دیکھیں ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی بھی ادارہ آپ دیکھیں، عدلیہ، آج ججز جو ہے نا وہ ایک آبزرویشن آ جاتی ہے، دوسرے دن آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اس جج کی جو ہے نا اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے شاید اس میں مزید بہتری ہوگی، لیکن موجودہ جو حالات ہے اس میں ہمیں ایسے قوانین جو ہے وہ لانے پڑیں گے. عقیل یوسف زئی صاحب، آج رانا ثناء اللہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں، اس کے حوالے سے تو چیزیں بنانی پڑیں گی. لیکن پھر ہمارے اندر سے ہی دوست کہتے ہیں اوئے ہوئے 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 پتہ نہیں کی ہو گیا، بڑا آزادی پہ کوئی حملہ ہو گیا. یہ کیسے اس سب کو بٹھایا جائے گا، کیسے سمجھایا جائے گا، اور فرق بھی بتائیے گا میڈیا اور یہ سوشل میڈیم. آپ کو پتہ میں تو کہتا ہوں، لیکن اس پہ کیا فرق کیا ہے یہ بھی ذرا بتائیے گا. بہت شکریہ آپ کو، سمیرا کو اور حسن خان صاحب کو اور دیکھنے والوں کو پشاور سے میرا سلام پیش ہو. دیکھیں قیدی صاحب، ہم تو اسی پروگرام میں یا جتنی بھی پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہ ایک جن ہے، ایک جن ہے جو کہ اس قوم پر اس کو چھوڑا گیا ہے. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اب بھی بہت دیر ہو گئی ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جس طرح حسن خان صاحب نے بتایا بھی کہ مخصوص حالات ہیں، مخصوص سے بھی بڑھ کر ہے، بہت الارمنگ سچویشن ہے. اور آپ کی ریاست مختلف محاذوں پر
लड़ रही है और मामलात को ठीक सिमत में चलाने की कोशिश कर रही है, बहुत सी चीजें अच्छी भी हो गई है, मगर इस मखलूक से जान छुड़ाना जो है ना, ये न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी रियासत के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, पाकिस्तानी सियासत के लिए, बल्कि पाकिस्तानी समाज के लिए, मुआशरत के लिए बहुत जरूरी है। किसी को कुछ पता नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। एक और मखलूक, कल में एक बंदे की वो वीलाग, एक बाहर अमेरिका में एक बंदा बैठा हुआ है, तो उसको वैसे इबरत के लिए ना, वो इबरत के लिए भी या चस्का लेने के लिए कभी कभी देखना पड़ता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। खासकर एक मखसूस पार्टी के जो वकील बने हुए हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी फंडिंग का इतराफ भी हुआ है और सब लोगों को डिटेल्स का पता भी है। तो वो कह रहा था कि हम मुजाहिदीन हैं, तो भाई अब हम पर जिहाद कर रहे हो, मुझ पर, सुमेरा पर, फैजी साहब पर, हसन खान पर जिहाद कर रहे हो। मतलब एक टर्म, इससे आप उसकी मेंटेलिटी का अंदाजा लगाए कि भाई हमने पाकिस्तान को बचाना है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में बैठकर ये टेका हमने ले रखा है। भाई आप खुद को बचाए, ये काफी है यार, हमारी जान छोड़ दे। देखिए फैजी साहब, ये कल मैं एक रिपोर्ट पर काम कर रहा था। जून के महीने में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 27 हमले कराए गए। आज भी देखे ना, आज भी एक जवान राना कैप्टन हमारा शहीद हुआ, 2 लोग जन्म शिमाली वजीरिस्तान में। या और इससे पहले आपको याद होगा, अच्छा 27 हमले कराए गए, उसमें 19 हमारे सिक्योरिटी की ऐसी ही जवान जो है ना, जिनकी उम्र 22 से लेकर 26 तक या ज्यादा से ज्यादा 30 तक आप प्रोफाइल उनकी देख लें, तो यार एक बंदा, इससे पहले एक इसी तरह एक कैप्टन था या मेजर था, वो जब जख्मी हुआ है वजीरिस्तान में एक एरिया में, मेरे ख्याल में बदर उसका नाम था, इस किस्म का कोई नाम था, तो वो इंतकाल या शहादत पाने से पहले वो अपने कुलीग के जरिए अपनी माँ से बात कर रहा है और उसने एक बात कही है, और ये लर्जानी वाली बात है कि अम्मी मेरे शहादत के बाद लोग मुझे फला फला अलकाबात से नवाजेंगे, आपने परेशान नहीं होना है। देखिए ये हद है, एक इंतहा है, कोई शक नहीं। तो इस किस्म की सूरत हाल है। हसन खान साहब को पता भी है, सुमेरा को भी पता है कि एक वक्त में जब यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो गए 9/11 के बाद, आप यकीन करें हमने वो हालात भी देखे हैं कि जब किसी शहीद की मैयत आया करती थी तो 2 किस्म के लोग थे। एक वो कह रहे थे, ये बहस चली है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, हर जगह पर, खासकर यहाँ पर हम उसकी रिपोर्टिंग करते थे कि भाई इस बंदे को शहीद कहा जाए कि जान बहक कहा जाए कि या कुछ और लफ्ज कहा जाए। बहुत से लोग जनाजों में ठीक तरीके से शिरकत भी नहीं कर रहे थे। अब 2 लोग बैठकर इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यार आपके सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, आपके इजहार राय के जो नामुनहाद एक स्ट्रक्चर है जो कि अमेरिका में भी नहीं है। हमेशा हम इस प्रोग्राम में हम कहते हैं, हम सब जाते रहे हैं कि वहां पर तो फेसबुक को एक्टिवेट करना इस तरह है कि आप जो है ना अमेरिकन वीजे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये जानबूझकर इस मुआशरे को इतना पोलराइज किया गया है कि अब जाकर, और इसमें खतरनाक और बात और भी है, हम सब ने इकट्ठे काम भी किया है। मिसाल के तौर पर मेरे ग्रुप एडिटर थे, मैं एडिटर था, हम मुशावरत करते थे एक चीज को जो है ना पब्लिश होने से पहले हम उसको देखा करते थे, हम उसको डिस्कशन में लाया करते थे, उसके बाद हम उसको, तो दरमियान में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इधर आपको किधर एडिटर नजर आता है? मतलब आप मौजूद देखिए, सही है, आप ये सो कार्ड नेशनल मीडिया जो है उस पर जो है ना आज के वाकये की या उसामा की या शुहदा की बात नहीं होगी। वो उसी कि जज ने ये कहा, फलां ने ये कहा, कैदी नंबर फलां ने ये कहा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम प्राइवेट मीडिया को भी अपनी सिमत दुरुस्त करनी चाहिए, वरना ये जो मखलूक हम पर छोड़ी गई है ये हम सबको कहा जाएगा और हमारे मुआशरत को और सहाफत को और सियासत को भी कहा जाएगा। सुमेरा, आप अब बताइएगा कि ये एक तरफ मैं किसी प्लेटफॉर्म पे हूँ, आप हैं, हम जो बात करते हैं किसी कायदे में आते हैं, किसी कानून के तहत आते हैं, पकड़ होती है, लेकिन ये जो अकेला बंदा बैठ के और फिर जो मर्जी करे और फिर उसको आगे उसको रीपोस्ट करने वाले, जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान और जैन अली ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں اپنے نمائندے رانا شہزاد السلام سے، جنہوں نے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے۔ رانا شہزاد، ذرا تفصیلات سے شیئر کیجئے گا کہ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ جی رضوان، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 3 جوانوں نے مادر وطن پر اپنی جانیں نچھاور کر دی ہیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اس مارکے میں سپاہی اسد اللہ، جن کی عمر 30 سال تھی اور وہ مٹیاری ضلع کے رہائشی تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ سپاہی محمد سفیان، جن کی عمر 28 سال تھی اور وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے رہائشی تھے، انہوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جان مادر وطن پر قربان کر دی۔ اور سپاہی جو ہے زین علی، جن کی عمر 24 سال تھی اور وہ بہاول نگر ضلع کے رہائشی تھے، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو علاقے میں اس وقت سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے تاکہ دہشت گرد اگر کوئی موجود ہیں یا ان کے کچھ ساتھی موجود ہیں تو ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں اور جوانوں کی شہادتیں اس عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ جی بہت شکریہ رانا شہزاد السلام، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 3 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، جن میں سپاہی اسد اللہ، سپاہی محمد سفیان اور زین علی، انہوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہت شکریہ رانا شہزاد، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ کہ خدارا اس حد تک مت جائیے۔ دیکھیں، اس میں سمجھنے اور سمجھانے کی حد سے لوگ آگے نکل چکے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے پروگرام کے انٹرو میں بھی اور باقی بھی جو اب تک کے مندرجات ہیں اس میں یہی بات کی ہے کہ اب وہ اس قدر آنکھ کا پردہ، آنکھ کے شرم و حیا اس قدر ختم ہو چکی ہے کہ شہداء کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اور ہماری تو آنکھوں کے سامنے عقیل بھائی نے ابھی بات کی ہے، حسن بھائی موجود ہے یہاں پہ۔ میں اکثر یونیورسٹیز وغیرہ میں یا جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں ضرور ان بچوں سے یہ بات کرتی ہوں، کیونکہ آج کل کی نسل بہت تیزی سے شارٹ کٹس کی جانب بڑھ رہی ہے۔ آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ان کے لیے ایک شارٹ کٹ انکم، ایک ڈائریکٹ انکم، ڈائریکٹ ایک لفظ ہے آج کل وائرل کا بھوت آپ نہیں اتار سکتے ان کے سر سے، یہ پوری دنیا میں ہے تب تک کہ جب تک کہ ان کی آنکھیں خود ٹھوکر کھا کر نہیں کھلتی۔ اور کچھ کی آنکھیں 9 مئی کے بعد کھلی بھی، مگر ان کو بڑی چالاکی سے، بڑے شاطرانہ طریقے سے پھر بند کر دیا گیا، یہ کہہ کے کہ دیکھیں ہم سب جیل کے اندر ہیں، حالانکہ کون کہاں ہے ان حقیقتوں سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ کس طریقے سے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کے جذبات کو ہم سب جانتے ہیں، مگر یہ جو ایک زومبینس ہے، ایک زومبی ڈرگ میں اس کو کہوں گی سوشل میڈیا کو، کہ یہ ان کی نسوں میں اتار دی گئی ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جلد از جلد انکم کا ڈھیر لگانا ہے، یوٹیوب پر آ کر یہ بات کرو۔ ایک ہاٹ ٹاپک ہے آج کل، فوج کو گالی دینا تو فیشن بن چکا ہے۔ جب یہ پولیٹیکل کیوس ہمارے ہاں نہیں تھا تب بھی پہلے بھی یہی ہوتا تھا۔ کیوں آپ کو نہیں لگتا کہ 1971 میں کیا ہوا تھا؟ کیا وہاں 90,000 فوجی تھے قیدی؟ 90,000 تو نہیں تھے، وہاں تو ٹوٹل 24,000 کی بھی ڈیپوٹیشن نہیں تھی پاکستانی فورسز کی، اور وہ اپنا ہی ملک تھا ان کا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ غیر فوج تھی، وہ وہاں پہ اپنے روٹین کے روزمرہ کے فرائض سر انجام دینے کے لیے 24,000 فوجی جن کے خاندان ساتھ تھے اور جن کے لوگ ساتھ تھے، اس کو وہاں سے لے کر اب تک کتابوں کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے جھوٹ پھیلانے کا اس وقت سب سے بڑا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جھوٹ اور جو ڈسٹورٹڈ فیکٹس ہیں ان پر مبنی کتابیں لکھی جائیں قطار در قطار۔ یہ اس وقت کا سوشل میڈیا تھا، ان رائٹنگ فارم، ان بک فارم۔ آج وہی 90,000 لوگوں کو، ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ 90,000 سے کوئی تصحیح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا ہے ابھی یہ اسٹیپ اٹھایا گیا ہے، شاید اسی طرح تصحیح ہو۔ سر 9 مئی کے بعد بہت سے والدین نے کہا کہ ہمارے بچوں کو معاف کر دیں، جذبات میں آ کر GSQ کے دروازے پر چلے گئے تھے یا ریجنا ہاؤس کے دروازے پر چلے گئے تھے۔ آج وہ ماں باپ کم از کم اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس کی خاطر تم نکلے تھے سافٹ انقلاب لے کے، کیا اس نے تمہارے کسی لیگل میٹر کے خرچے اٹھائے ہیں؟ کیا اس نے جا کے کسی کے پاؤں پکڑے ہیں یا کسی کی منت کی ہے کہ تمہیں چھڑوائے؟ نہیں،
انقلاب کے بانی، انقلاب کے کریٹرز لاس اینجلس میں بیٹھے ہیں، کیلیفورنیا میں بیٹھے ہیں، جو کہ اس سیاسی جماعت کا ٹویٹر ہینڈل کر رہے ہیں. ان کا جو دل آتا ہے وہ وہاں سے وہ کرتے ہیں. سمیرہ خان کچھ لکھتی ہے تو جبران صاحب فوراً اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ آپ نے شہید کی تصویر کیوں لگائی. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جبران الیاس جیسے لوگ جو ہیں وہ خود ملک سے باہر ہیں، مگر وہ یہ نہیں بتاتے پاکستان کی قوم کو کہ اے لڑکوں اور لڑکیوں کہ جب تم لوگوں نے کل کو اپنی یونیورسٹیز کے بعد سے ایڈمیشن لینے ہیں باہر کی یونیورسٹیز میں، تو امریکی ایمبیسی نے سب سے پہلے، جو کہ آج بھی ہوتا ہے، ابھی ہم میں سے جب کوئی جاتے ہیں، میں سالہ سال جاتی ہوں، تو سب سے پہلے اس ایپلیکیشن میں جو امپورٹنٹ ترین سیگمنٹ ہے وہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ہینڈلز تو دیں نا ذرا، آپ کیا پرولیفریٹ کرتے ہیں وہاں پہ. اور یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ ابھی امریکہ میں بھی بچ سکیں گے، کیونکہ جب سے ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ ہوئی ہے خارجہ امور کی کمیٹی میں، اس میں جو نعرے بازی کی گئی، اس کو جو قتل کی دھمکیاں دی گئی، اس کے بعد سے امریکی حکام بھی حرکت میں آ چکے ہیں. یہ بھی خبر اہم ہے. انہوں نے تفصیلات اکٹھی کرنا شروع کی ہیں، نہ صرف پاکستان سے باہر سفر کرنے والوں کی، بلکہ امریکہ میں بھی موجود ان تمام تر پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ لوگوں کی، کہ یہاں پر ایسا کون ڈائی ہارڈ فین ہے کہ جو بہت تکلیف میں ہے اور جس کو ڈونلڈ لو کو نقصان پہنچانا ہے، تو آئے ہم اس کو ڈیپورٹ کر کے ذرا پاکستان بھیجتے ہیں اسی کے لیڈر کے پاس. تو جب تک ان کی آنکھیں کھلیں گی، ان کے کرمنل کیسز آن ریکارڈ آ چکے ہوں گے، نقصان ہمارے ہی ہے، ہمارے ہی بچے تکلیف میں ہوں گے. تو یہاں پر جب تک ان کو یہ نقصان فیضی صاحب نہیں پہنچے گا، ان کے ویزاز کو ریجیکشن کی مہر نہیں لگے گی، ان کے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ریفیوز نہیں ہوں گے ان کے اس ریکارڈ کی وجہ سے، یقین جانے ان کی آنکھیں تب تک نہیں کھلیں گی. نہیں ہوگی. ویسے واقعتاً یہ سوچنے والی باتیں ہیں، یہ ڈرانا مقصود نہیں ہے، راہ ہدایت پہ لانا مقصود ہے ان ساری باتوں سے. یہ حقیقت ہے. یہ چاہے تو تصدیق کر سکتے ہیں، جو آپ کا پروگرام سن رہے ہیں وہ ایک ایک بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی، وزارت خارجہ سے بھی اور ایمبیسیز سے بھی. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں سمیرہ کہ ہم کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اپنے پلے سے نہیں ڈال رہے، ہم کوئی سوشل میڈیا میں تھوڑی بیٹھے ہوئے اننے وائی بولتے جائیں گے، ورنہ ادروائز تو ناظرین جب سوشل میڈیا پہ اپنے یوٹیوب ویلاگ سے میرے ایک ہی بات کہوں گا، حرف حلفیہ جو کہا، حلفیہ کہا، ہمیں سوچنا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید باتیں کرتے ہیں. اسٹے ود اس. انفرادی نہیں، اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے، انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں. محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. پولیو سے پاک پاکستان، ہر بچے کے لیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ کسی چیز کی تو کوئی حد ہے نا. آزاد بنایا، انسان کو آزاد پیدا کیا، لیکن کیا آزاد پیدا کیا؟ احکامات بھی دیے، دائرہ بھی دیا، اسلوب بھی دیا، طریقہ بھی دیا، راستہ بھی دیا، اس پہ چلو. اور پھر ہر ملک کا آئین ہے، قانون ہے، اس کے مطابق چلنا ہوگا. اپنی میں کے لیے سب چیزوں کی قربانی یہ نہیں بنتی کسی معاشرے میں، کسی ملک میں. وطن ہے، قوم ہے، معاشرہ ہے، پھر ساری چیزیں ہیں. اختلاف ہو سکتے ہیں، اچھے طریقے سے بھی کیے جا سکتے ہیں. حسن خان صاحب، یہ جو فرق میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ ذرا آپ بھی بتائیے، بڑی تفصیلی بات ہوتی ہے، ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں. یہ جو اکیلا بندہ جو مرضی کر دے اور کس کے کہنے پہ کر دے، اب اگر ایسی کوئی کال پکڑی جاتی ہے جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہوتی ہے، ہاتھ پڑ گیا قانونی،
مثال کے طور پہ رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یار کچھ تو کرن دیو نا, اکیلا بندہ جو مرضی کہے جا رہا ہے انڈیویجولی, ہاتھ پڑتا ہے تو پھر ہم کہتے ہو یہ صحافی کا, ویلاگر کا, یوٹیوبر کا یہ کیا مزاج امتزاج کیا بنتا ہے؟ ویسے سارا ذمہ ہم نے اپنے اوپر لے لینا ہے سب کا. دیکھیں فیضی صاحب, میرے خیال میں اس ایشو کو جو ہے بڑی ایک ایکیڈیمکلی بھی ہم نے ڈسکس کرنا پڑے گا. ایک تو ہم پروفیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی یہ جو فلڈز آئے اور ایون کہ اچھے صحافیوں کو میں نے دیکھا اسلام آباد میں بلکہ پاکستان میں کہ انفلوئنس ہو کے مور لائکس کو لینے کے لیے, زیادہ فالوورز کو جنریٹ کرنے کے لیے, اور وہ جو کمنٹس آتے ہیں یا اس پہ جو فردر ری پوسٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے اچھے صحافیوں نے میرے خیال میں نے دیکھا کہ وہ جو اپنا جو سٹائل ہے اس کو تبدیل کیا ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی, اس میں ایک کویسچن تھا کہ اٹ از دا ڈاگ وچ از ویجنگ دا ٹیل, اٹ از دا ٹیل وچ از ویجنگ دا ڈاگ. یہ تو ہمارے ہاں اس وقت جو ہے یہ جو ہم میڈیا کی بات کر رہے ہیں, ایک تو مین سٹریم میڈیا اور ایک ہے سوشل میڈیا کی, تو انفارچونیٹلی اس وقت سوشل میڈیا اتنا ڈومیننٹ ہو گیا ہے انفارچونیٹلی, جس میں وہی جو کہتے ہیں مدر فیدر آزاد والی آزادی جو ہے کہ اب آپ کی جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو ڈائریکشن دے رہی ہے آپ کی سوشل میڈیا. یہ کوائٹ انفارچونیٹ. اور آپ نے دیکھا کہ افسوس کے ساتھ کہ میں چلے جو جرنلسٹ نہیں ہیں ان پہ تو چلے کہا جا سکتا ہے, پھر بھی یار جو جرنلسٹ ایڈیٹر لیول ہے وہ بھی اسی پہ کھیل رہا ہے. اسی بات پہ میں آ رہا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اچھے جرنلسٹ بجائے اس کے کہ وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں, ریڈیو پہ بھی بیٹھتے ہیں, لیکن ساتھ جو ہے وہ سینسیشنلائزیشن کے لیے اور اپنا جو اس کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہاں پہ یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک وغیرہ پہ, اس لیے تاکہ وہ جو کراؤڈ ہے اس کو بھی وہ کیٹر کرے. تو یہ مطلب ہے کہ ابھی ایک پروفیشنل بندہ جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک فریم میں بات کرنی ہے, اس کے اندر رہ کے میں نے بات کرنی. اس طرح نہیں ہے کہ میرے منہ میں جو آئے آپ میرے سامنے آئے, میرا آپ کو چاہے تو آپ کے بالوں پہ تبصرہ کروں, آنکھوں پہ تبصرہ کروں, آپ کے فیملی پہ تبصرہ کروں. اس طرح نہیں ہو سکتے انفارچونیٹلی وہاں پہ جو ہے. اور یہ دیکھیں ابھی جو سمیرا نے کہا کہ امریکہ کی بات کی, ابھی ریسنٹلی جرمنی میں کچھ افغانز تھے اور سیرینز تھے, وہاں پہ اسی طرح گفتگو کی, ان کو ڈیپورٹ کیا گیا کہ واپس جاؤ افغانستان میں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں حالات اس وقت کیا ہے. اگر آپ ایک بندہ جرمنی جیسے ملک سے جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا, ہیومن رائٹس کا اور اسپیشلی جو ایسیلم سیکرز ہے ان کا جو ہے چیمپئن سمجھتا ہے, وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے. فرانس میں ابھی اسی پہ باتیں ہو رہی ہے, پورے یورپ میں باتیں ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کے لیے بھی ایک علیحدہ انکلیو اپنے بنانا پڑے گا تاکہ یہ عام لوگوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں اسپیشلی یہ ہماری ذمہ داری. ابھی ایک عام آدمی جو کہ لاہور میں بیٹھا ہے یا پشاور میں, ٹوبا ٹیک سنگھ میں بیٹھا ہے یا حیدرآباد میں, جہاں بھی بیٹھا ہے, وہ اس کے دل میں جو بھی آئے فوج کے بارے میں, یہ جنرلز کے, ٹھیک ہے آپ کی اختلاف ہو سکتی ہے, ججز کے بارے میں, مخالفین کے بارے میں, یہاں تک کہ خواتین کے بارے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم جو آپ نے شروع میں کہا کہ پھر جب آواز اٹھاتے ہیں تو پھر ہم اٹھاتے ہیں کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آزادی کو. آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کسی جو مین سٹریم میڈیا ہے وہاں پہ وہ جو قوانین ہیں تو ان کا زیادہ تر جو ڈائریکشن ہے یا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ کو وہی میڈیم جو ہے جن کی کوئی مطلب ہے کہ ابھی تک سوشل میڈیا از اے نیو 5-10 سال کی ساری اس کی لائف ہے. ویسے میڈیا اسکالرز نے تو بڑے لیول پہ کہہ دیا کہ یہ میڈیا نہیں ہے, میڈیا نہیں کہنا چاہیے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں جو ہے اسپیشلی جو وی آر پروفیشنل, سوشل میڈیا پہ جو بندہ ہے وہ پروفیشنل نہیں ہے, اس کو یہ قیود. ہمارے ہاں آپ نے پڑھنا ہوتا ہے, آپ نے سیکھنا ہوتا ہے, سینئر کے ساتھ آپ نے جو ہے. اور جو سمیرا نے بات کی نا کہ ابھی یونیورسٹی گریجویٹ جو ہے یونیورسٹی میں ابھی ڈپارٹمنٹ سے نکلے نہیں ہے کہ وہ جو انسٹنٹ فیم مطلب ہے کہ جلدی ان کو شہرت ملے, وائرل کا وائرس ہے نا, وائرل کا وائرس جو ہے, انسٹنٹ منی, جلدی پیسے آ جائے, گاڑی آ جائے, اور سارا جو ہے میرے خیال میں کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس از نو شارٹ کٹ, تجربے سے چیزیں آ جاتی ہیں, یو لرن بائی ڈوئنگ دا تھنگس. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ قوانین سے
ذرا مشکل ہوگا. وی نیڈ ٹو ہیو اے ڈیبیٹ ان دا یونیورسٹیز, کالجز میں, اسکولز میں, سوشل سرکلز میں, کیونکہ ہمارے ہاں وہ کلچر جو تھا ایک وقت پہ جب ہم پڑھتے تھے تو اسٹڈی سرکل ہوتے تھے, مختلف سیاسی جماعتوں کے ان کے لوگ بیٹھ جاتے تھے, تو جو مطلب ہے کہ جو فری مالیکیول ہوتے تھے وہ کسی بھی سرکل میں جا کے وہ بیٹھ جاتے تھے. اب آپ دیکھ لیں حسین بھائی کہ آج پروفیسر وارث میر, دیر از نو ڈاؤٹ, میرے کارواں جتنے بھی گزرے ان میں سے ایک تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کا انداز, ان کا پڑھانا, ان کا لکھانا, ان کا گفتگو کا انداز, ان کے کالمز آج بھی دیر از نو ڈاؤٹ کہ علم سے بھرپور ہیں. اعتراض ان پہ بھی ہوئے, انہیں سیکولر کہا گیا, لبرل کہا گیا, پھر مذہبی جماعتوں کی جانب سے تنقید بھی ہوئی, ہنگامے بھی برپا ہوئے پنجاب یونیورسٹی میں. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ احمد میر صاحب, ہم ایک ہی ادارے میں تھے, روزنامہ پاکستان میں, تو پھر میں ساتھ گیا اور میں نے جا کے قاضی حسین احمد مرحوم امیر جماعت اسلامی تھے, ان سے جا کے کہا کہ آئیے آپ بھی فنکشن میں آئیے, اور وہ ان کی بعد از وفات ان کی تعریفیں کر رہے تھے, ان کی حق گوئی کی. تو یہ تو آپ سیکھ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات تو ہونے چاہیے, اختلاف ہونا چاہیے. ہوتا ہے اختلاف, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ بات مجھے ایسی نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن بات کے بجائے آپ بات کرنے والے کے کریکٹر اسیسینیشن وہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ابھی جو میں نے بات کی یہ پبلک ہو گئی, یہ پبلک پراپرٹی ہے. ابھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حسن نے بات ٹھیک کی, کوئی کہہ سکتا ہے غلط کی, لیکن اس کے بنا آپ پھر اپنے اندازے لگائے کہ میں شاید میرا عقیدہ اس طرح ہے, میرا خاندان اس طرح ہے, یا میری جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ پرسنل کریکٹرز اس کے بھی جو ہے, میرے خیال میں اس کے لیے میں کہتا ہوں سیدھی طرح بات کریں, فٹافٹ لفافہ بھی لگا دیں گے, ٹاؤٹ بھی کہہ دیں گے, وہ تو خیر ابھی یوز ٹو ہو گئے ملن بھی تو صحیح نا. اچھا عقیل یوسف صحیح صاحب, یہ بتائے گا پھر کرنا کیا ہے؟ دیکھیں پریس کلبز کے اندر بھی وہ گھوم پھر رہے ہیں, ہماری باڈیز کو بھی تو چاہیے نا تھوڑا سا خیال کریں اپنی عزت کا بھی, سینئرز کا بھی, اصل اہل صحافت کا بھی, اصل میڈیا پرسنز کا بھی. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ پریس کلب کے دروازے پہ کھڑا ہو کے میں جو مرضی کہہ رہا ہوں, اور پھر محرم کے دن ہے, ہمیں اتحاد بین المسلمین کی زیادہ ضرورت ہے. اس پہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ اس لیول پہ بھی کیا کیا اشتہاریں استعمال ہو رہے ہیں, اس میں یزیدی قوتیں اور حسینی قوتیں, اور آج کل کے جو ہم گئے گزرے دور کے ہیں ان ناموں کے ساتھ. یار یہ کیا ہے؟ یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. یہ حسن خان صاحب افغان امور پر جب تبصرہ کرتے ہیں تو ان کو ایک خطاب دیا گیا ہے گل خان. یہ حسن خان سے گل خان بنایا گیا تھا کافی پہلے, اس لیے کہ وہ یہ توقع رکھتے ہیں, ہر کوئی یہ توقع رکھتا ہے یا رکھتی ہے کہ ہم ان کی پسند کی بات کریں. کیوں کریں بھائی؟ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہمارا ایک ڈومین ہے, ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں, ہم اس میں جواب دیں, ہم آپ کی بات کیوں کریں؟ دیکھیں سر, ایک سیدھی سی بات ہے, اس میں جو ہے نا اگر مگر کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا ہم جرنلزم کریں گے یا ایکٹیویزم کریں گے. ہم میں سے وہ لوگ اب قابل ذکر ہو گئے جو کوئی ایکٹیویزم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب پریس کلب یا یونین یا باقی جو ہمارے متعلقہ پلیٹ فارمز تھے, جس میں نثار عثمانی صاحب جیسے ہمارے لیڈر رہے ہیں, منہاج پرنا جیسے ہم لیڈر رہے ہیں, ان کا اپنا ایک کریکٹر تھا, ان کی اپنی قربانیاں تھی, ان کا اپنا ایک تسلسل تھا سیکھنے کا, سکھانے کا. میں تو بڑا حیران ہو گیا ہوں, ایک انگریزی اخبار میں ایک بندہ ایڈیٹر بھی رہا ہے, اور اس کی عمر کا تقاضا دیکھ لے, ایک بندہ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, اور ابھی جو ویلاگر جب بنا ہے, تو مجھے تو حسن صاحب نے اور سمیرے نے تو اخبارات میں کام بھی کیا ہے بہت اہم عہدوں پر, مجھے تو وہ انگریزی جرنلزم اور اس اخبار پر جو کہ معتبر ترین اخبار رہا ہے, اس کے کریڈیبلٹی پر جو ہے نا شک پڑ گیا ہے کہ یار یہ بندہ اس اخبار کو لیڈ کر رہا تھا, اس کا ایڈیٹوریل یہ لکھ رہا تھا. تو میرے خیال میں یہ ہماری جو تنظیمیں ہیں, ان کو بیٹھ کر ایک بار پھر یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اظہار رائے ہے کیا, اور جو اظہار رائے ہم مانگتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے. دیکھیں جو سوسائٹی کو جس طریقے سے تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے, ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے حدود قید ہونے چاہیے, کہ ہم نے اسی ڈومین میں رہ کر ایک ایڈیٹوریل پالیسی کے تحت, ایک ذمہ داری کے تحت ہم نے ایک بات کرنی ہے, اور ہم اس کے لیے جواب دہ بھی ہے. جی سمیرہ, آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟
جی جی بالکل، اب آواز بحال. سمیرا ابھی جس طرح مجھے یہ بتائیے، میں نے یہ سوال بھی رکھا عقیل یوسف زئی صاحب سے بھی میں نے یہی پوچھا، خان صاحب سے بھی یہی پوچھا کہ یہ پھر کیسے کریں گے ہماری جو الیکٹڈ باڈیز ہیں، لائک پریس کلب ہے، پی ایف یو جے اور دیگر جو صحافتی تنظیمیں، اوپر تک بھی میں اگر چلا جو ویسے تو میں یہ بھی چاہوں گا کل کوئی انہوں نے بھی فون ٹیپ ہونے چاہیے جنہیں پتہ لگے کون کر کیا رہا ہے ویسے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو باڈیز ہیں ہماری الیکٹڈ، وہ بھی جب وی لاگرز آتے ہیں وہ ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں یا وہ ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں جس سے حقیقت کے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بھی پھر اہل صحافت کے وہ زمرے میں اسی پلڑے میں ڈال دیے جاتے ہیں؟ اس کا بھی تو بیٹھ کے ہمیں کچھ سوچنا ہوگا نا. دیکھیں، میں سب سے پہلے تو آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں. سب سے پہلے تو مجھے اپنی صحافتی برادری سے پوچھنا ہے کہ انہوں نے آج تک ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کو میں کہہ سکوں کہ ہاں انہوں نے صحافیوں کی ویل بینگ کے لیے بہت کام کیا. پہلا سوال تو میرا یہ ہے. یہاں پر پریس کلبز کے کونے میں ہمیں ایک کیمرہ مین اپنی زندگی کے آخری دن بھی گزارتا ہوا، سسکتا ہوا، مرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے بیوی بچے اس کے کفن دفن کو حیران پریشان ہوتے ہیں. وہ تک تو ہم سے ہوتا نہیں ہے. ہم نے باڈیز بنائی ہوئی ہیں ہزاروں. مطلب مجھے ان ہزاروں باڈیز کی یہ سمجھ نہیں آتی. کوئی ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے، کوئی اولڈ سینئر جرنلسٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے یا ایسوسی ایشن کے اوپر ایسوسی ایشن ہے. مطلب وہ ایک ہندی فلم کا ڈائیلاگ اسی لیے بڑا فیمس ہوا تھا کہ وہ تاریخوں پہ تاریخیں مل جاتی مگر ہونے کو کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال اس کے پروگرام کیجیے گا، بہت مٹیریل ہے میرے پاس اس پہ بات کرنے کا. لیکن جو یہ کچھ ہو رہا ہے، پہلے تو آپ یہ بتائیں صحافتی باڈیز اس میں کیوں کر ان کو روکیں گی؟ کیوں؟ کیونکہ ان میں سے آدھوں کے یوٹیوب پر تو یہی سب کچھ چل رہا ہے. آپ نکال کے دیکھ لیجئے. اگر ان کے پاس مین سٹریم چینل کی نوکری فی الحال نہیں ہے تو وہ اپنے یوٹیوب پر جا کر اسٹیبلشمنٹ کو پنچ کرتے ہیں، وہ پوک کرتے ہیں تاکہ ہم نوٹس ہوں. پھر یہاں پر یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اچھا مینو ملواؤ تو صحیح کسی ایجنسی والے دے نال، میرا کانٹیکٹ تے کراؤ، میرا رابطہ تے کراؤ، وہ مینو ویکھن تے صحیح. وین وی آر اسٹڈنگ جرنلزم یا خوش قسمتی سے ہمیں کچھ ٹریننگ سیشنز کرنے کو مل جاتے ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے اندر، تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جرنلزم ہوتی کیا ہے، جرنلزم کا ABCD کیا ہے. یہاں ہماری طرف تو بزنس ہو رہا ہے. تو آپ صحافتی برادری سے برائے مہربانی یہ توقع لگانا چھوڑ دیں کہ وہ کچھ روکیں گے. کیونکہ اگر آپ انویسٹیگیشن کرنے کو کہتے ہیں نا، وہ مجھے سوری اگر میں شعر غلط پڑھوں، میرا یہ اس طرف میں بہت رسٹی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ تیر کھا کے جو کمین گاہ کی طرف دیکھا تو اپنے ہی لوگ نظر آ گئے. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. ایگزیکٹلی. تو ابھی اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کو تو میں کہتی ہوں صحافیوں سے شروع کرنا چاہیے. I'm really sorry to say that. لیکن ان کو صحافیوں سے شروع کرنا چاہیے. ذرا پتا تو چلے کون کنے پاڑی چے، کون کی کر رہا ہے. تو وہ آپ کے سوال پہ دوسری بات یہ کہ اب ہم اس کو تبھی صحیح کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو نہیں لے کر آئیں. ہم نے صرف اپنی نوجوان نسل کو فیکٹس بتانے، حقائق. کاؤنٹر نیریٹو پروپیگنڈا کیمپین سے کچھ نہیں ہونے والا. ہم اگر ان کو حقائق بھی بتا دیں تو بہت بڑا تیر مار لیں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ جتنا ٹیلنٹ ہماری یوتھ کے اندر ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کو مثبت طریقے سے کس طرف ان کو پاکستان کے لیے اپنے آپ کو شو کیس کرنا ہے. آپ کی سوچ ہے کہ یہ لوگ معجزے کر سکتے ہیں، مگر اللہ پاک کرے کہ یو آر رائٹ، یو آر رائٹ، بالکل صحیح کہہ رہے. بلکہ وہ حسن خان صاحب، میں نا بچپن میں جائے نماز پڑھی ہے تو مجھے نہیں پتا بھی یہ جائے نماز ہے. میں جس ایج میں ہوں تو میں اس کو بچھانا اور میں نے ناچنا شروع کر دینا. میرے دادا جی نے کہا اوے خدا دا خوف کر، اوے جائے نماز. تو میرے والد صاحب نے کہا ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں. ٹیلنٹ کوئی ہے، اس کو شیطانی اور رحمانی کرنا ہے، اس کو کس طرف لے کے جانا ہے، پازیٹیوٹی کی طرف. اس طرح سمیرا کہہ رہی ہے کہ ٹیلنٹ تو ہے، اس کو لائن اور لینتھ پہ بھی تو رکھنا ہے نا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. خارجی امور پہ حسن خان صاحب آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے. افغانستان اور جتنے ستان ہیں اس کے حوالے سے پچھلے دنوں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں وزیر اعظم بھی گئے، ان کا وفد بھی ہمراہ تھا، ایرانی رشین پریزیڈنٹ سے ملاقاتیں، اور باقی آذربائیجان کے صدر 11-12 جولائی کو آ رہے ہیں. بہت سارے معاہدے ہیں، بہت سارے MOU سائن ہوں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں ان ریاستوں، ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو؟
دیکھیے فیضی صاحب میرے خیال میں یہ پاکستان کی جو یہ پالیسی تھی لک ایسٹ والی اس پہ وہ ابھی تک اس پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ جو ستان ہے اس کی طرف آپ افغانستان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان، ترکمانستان، کرغیزستان، آذربائیجان وغیرہ، یہ تو ایسے ممالک ہے میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے ابھی تک انٹیپڈ ایریاز ہے، اور ہر ایک چیز آپ پاکستان سے اٹھا کے وہاں پہ انرجی ریسورس رچ بھی ہے، مطلب ہے کہ ابھی یہ جتنے پروجیکٹ ہم سوچ رہے ہیں کہ ٹاپی کا پروجیکٹس ہے یا کاسا، پہلے کاسا 1000 تھا، ابھی کاسا 1300 ہے، یہ سارے پروجیکٹ اس طرح کوئی بھی آسانی کے ساتھ، اور جسٹ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایٹ آرمز لینتھ، مطلب کہ آپ سے ہارڈلی میٹرز اوے جیسے پرووربیلی کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو ان سٹانس کے ساتھ ابھی ہماری انگیجمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے، اور ابھی تو ڈائریکٹ فلائٹ بھی لاہور سے، کراچی سے، اسلام آباد سے یہ شروع ہو گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت زبردست اپروچ ہے، اور اسپیشلی جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا شنگھائی تعاون کونسل، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO جو ہے، یہ بھی ایک جو کہ جو انگیج کرتا ہے ریجنل کنٹریز کو، جس میں پاکستان اور یہ خطہ جو ہے چین، انڈیا، پاکستان، ایران. دیکھیں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم فار اوے کنٹریز میں جا کے وہاں پہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہاں سے ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں، وہاں سے امپورٹ بھی کرتے ہیں، جس پہ خرچہ ڈیفینیٹلی زیادہ آ جاتا ہے. اگر ہم یہ بائی روڈ ہارڈلی اٹ از، مطلب ہے کہ پاکستان ایک ایسی لوکیشن ہے کہ جس میں سے آپ 24 گھنٹے میں جو ہے دنیا کی آدھی آبادی جو ہے وہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ ودن 24 آور، اور میرے خیال میں یہ واحد ملک ہوگا جس میں آپ دیکھیں اگر آپ پشاور سے نکلیں تو یہ جو سٹانز جس طرح سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہے، ہارڈلی یہ جو ہے نا 15 سے لے کر 20 گھنٹے کے اس پہ ہے. اگر آپ ادھر سے نکلیں چائنا کی طرف جو اگین another بلین پلس پاپولیشن، وہ آپ دیکھیں وہ انڈیا کی طرف، آپ ایران کی طرف، تو میں سمجھ پھر یورپ کی طرف جو ایسٹرن یورپ ہے، تو یہ ہمارے لیے جو لوکیشن ہے گاڈ گفٹڈ لوکیشن ہے. اب اس کو ایکسپلائٹ جو کرنا ہے یا اس سے جو ایڈوانٹیج لینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو اسپیشلی اس میں ایک ہارڈل آ رہی ہے، وہ پرائم منسٹر نے اپنی جو آستانہ میں جو سپیچ کیا تھا کہ افغانستان جو ہے وہاں پہ ہم نے فوکس کرنا ہوگا، کیونکہ افغانستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سٹیبل نہیں ہے. تو سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز یا جو ٹیرر سینڈیکیٹس ہے، جو نہ صرف پاکستان کے لیے، چائنا کے لیے، سب کو نقصان، خطے کو دیکھیں وہاں پہ اگر TTP پاکستان کے لیے تو ETIM چائنا کے لیے ہے، تو ازبکستان اسلامک موومنٹ جو ہے، اور اس طرح جو تاجکستان تحریک طالبان تاجکستان ہے، اس طرح یہ سارے جو ہے سینٹرل ایشین ریاستوں کی طرف یا دیگر جو ہے وہ ایران کی طرف، تو پورا خطہ جو ہے اس کی طرف اس سے جو شعاعیں نکل رہی ہے انفارچونیٹلی بلیک ریس جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ پرائم منسٹر نے وہاں بھی اشارہ کیا. چونکہ وقت کم ہے، عقیل یوسف صاحب ون لائنر اگر دے دیں مجھے پلیز، وقت کم ہے، میں معافی چاہتا ہوں. میرے خیال میں پاکستان کی جو جغرافیائی اہمیت ہے اسی ہی کو سامنے رکھ کر پاکستان کے اندر نہ صرف یہ کہ ذہنی شرپسندی ہو رہی ہے بلکہ دہشت گردی بھی بڑھ گئی ہے، اور ان تمام عوامل کو اور اسباب کو میرے خیال میں ہماری سوسائٹی کو، ہماری ریاست کو، اہل سیاست اور اہل صحافت کو اسی ہی فریم ورک کے اندر اس کے نزاکت کو اور چیلنجز کو سامنے رکھ کر ڈیل کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس کے لیے قومی اتفاق بالکل اشد ضرورت ہے. بہت شکریہ برادر عقیل یوسف صاحب، بہت شکریہ برادر حسن خان صاحب آپ کے وقت کا. ابھی بات ہوئی ستان کی، آگے بڑھنا چاہیے، جو قریب ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو، ان کو حق خود ارادیت مل جائے. آؤ علاقے کی ترقی کے لیے بات کرتے ہیں. افغانستان کے ساتھ بھی یہی دست بستہ ہے، نہ کرو اس طرح، نہ کرو. مجھے واقعی یاد آ گیا، میں خنجراب کی طرف جا رہا تھا، سی پیک پہ پروگرام کر رہا تھا، تو میں نے وہاں یاک دیکھے. تو مجھے ایک بندے نے بتایا، سیکیورٹی سے وابستہ ہی تھے، کہتے ہیں 200 یاک جو ہے وہ ہمارے قازقستان چلے جاتے ہیں اور ان کے ہزاروں یاکس کے اندر مکس ہو جاتے ہیں. پھر ہم جاتے ہیں اور 2 گھنٹے لگاتے ہیں اور اپنے اپنے یاک واپس لے کے آتے ہیں. اتنے قریب ہے، ٹرائی اسٹیٹ ہے وہاں پہ، کئی جگہوں پہ 3 ممالک قریب قریب ہیں. ہمارے راستے مسدود جو کرتے ہیں نا دشمن بھی اور ان کے سہولت کار بھی. اب میرا خیال ہے کہ چانس نہیں ملنا چاہیے. ملک ہے، مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، نو وے. میرا پیدائشی حلف ہے اس ملک کے ساتھ، میں قربان، میرا خاندان قربان، میرے بچے قربان.
اب ترقی کر لیں. میرا خیال ہے یہ ذہنی پسماندگی سے نکلے, خدا را پاکستان کا سوچ لیں. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.